عنوان: پاکستان کی اقتصادی پالیسیاں، مسٹر مبشر نصیر بٹ، ایک ماہر معاشیات کی بات چیت۔ ان کے خطاب میں نمایاں خصوصیات درج کرنے سے پہلے میں یہ درج کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مبشر نصیر بٹ اس حکومت اور سابقہ حکومتوں کی اقتصادی پالیسیوں سے نپٹنے کا بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ قواعد و ضوابط بنانے اور تبدیل کرنے کے لیے مشاورتی کمیٹیوں میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے منظم کریں، حقائق پر مبنی تجاویز دیں، حکومتیں قبول کریں گی اور ان پر عمل درآمد کرنا چاہیں گی۔ قصور ہم سے ہے، ہمیں غیر ضروری طور پر حکومت پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ موجودہ معاشی صورتحال عارضی ہے، حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ بحران آتے اور جاتے ہیں، ہمیں موجودہ بحران سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ایک انسان اور سچے پاکستانی کی حیثیت سے کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں حالات کا تجزیہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے قرض کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں اور بھی کئی ممالک ہیں جن کے قرضے ہم سے زیادہ ہیں، جن میں جاپان بھی شامل ہے، جس کا حال پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم صرف ہر چیز کو درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں صنعت و حرفت میں قدم رکھنا چاہیے۔ مقامی مصنوعات کی طرف سے درآمدات کا متبادل نکالنا چاہیے۔ ہمیں پاکستانی مصنوعات خرید کر پاکستان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ہمارے پاس زرخیز زمین، گلیشیئرز، پہاڑ، دریا، نہریں اور پانی ہے۔ ہمارے پاس بہت اچھی فصلیں ہیں۔ ہمیں اس قدرتی دولت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک عام آدمی اپنے گھر میں سبزیاں لگا سکتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش نے ہم سے علیحدگی کے بعد بہت ترقی کی، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ ان کا ٹکا ہمارے روپے سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن اوسط بنگلہ دیشی کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ مجھے اپنے بیرون ملک دورے پر پروازوں کی تبدیلی کے دوران ان سے ملنے کا موقع ملا۔ مجھے یہ تاثر ملا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس طرح نہیں جیسے اکیلے تھے۔ اسے کسی نہ کسی کنفیڈریشن پر پرامن طریقے سے اور باہمی معاہدے پر ہونا چاہیے تھا۔ میرے مطالعے کے مطابق شیخ مجیب الرحمان متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، وہ علیحدگی کے حق میں نہیں تھے۔ مجھے صدر اشرف غنی نے 10 ارکان کے ساتھ افغانستان کے دورے کی دعوت دی تھی۔ جب ہم نے 10 لوگوں کا بندوبست کیا اور روانہ ہونے والے تھے تو انہوں نے 2 سے 3 لوگوں سے ملنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں سابق گورنر چودھری محمد سرور اور رزاق داؤد کے ساتھ افغانستان گیا۔ ملاقات میں پاکستان کے خلاف بہت سی شکایات تھیں۔ ایک یہ کہ جب ان کے پھلوں کے ٹرک گزرنا چاہتے تھے تو دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ اجلاس الزامات سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے 5 زبانیں استعمال کیں۔ ان کی کابینہ PhD لوگوں پر مشتمل تھی، حتیٰ کہ ان کی کابینہ کی 2 خواتین ارکان بھی PhD تھیں۔ صدر نے چاہا کہ ہمیں صنعت کی ترقی کے لیے افغانستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ان کی عدلیہ آزاد تھی۔ میری حماد اظہر اور دیگر کے ساتھ گورنمنٹ آن ریفنڈ میں بہت نتیجہ خیز ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایکسپورٹرز ایکسپورٹ سے بہت ہچکچاتے ہیں کیونکہ ریفنڈ کا نظام
بہت حوصلہ شکن ہے۔ انہوں نے رقم کی واپسی کے لیے میری تجاویز طلب کی جن پر حکومت نے عمل درآمد کیا۔ نتیجتاً برآمدات بڑھنے لگیں۔ حکومت نظام کو بہتر کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں آگے آنا چاہیے کہ قابل عمل تجاویز سامنے لائیں جن پر یقیناً عمل کیا جائے گا۔ ہم صحیح طریقہ پر عمل نہیں کرتے، اس کی بجائے ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غلط معلومات جمع کراتے ہیں۔ میری تجاویز کے نفاذ سے 72 گھنٹوں کے اندر خود بخود رقم کی واپسی کی تصدیق ہو گئی، رشوت ختم ہو گئی، لوگ خوش تھے، برآمدات میں اضافہ ہوا۔ اس طرح اس شعبے میں کرپشن پر قابو پایا گیا۔ لیکن بیوروکریسی ہموار نظام کو پسند نہیں کرے گی۔ وہ مسائل پیدا کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور وہ اپنے غیر قانونی اہداف حاصل کر لیں۔ لیکن ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ خود کو حکومت سے منسلک رکھنا چاہیے۔ انکم ٹیکس کا سیلف ایسسمنٹ سسٹم ہے، لیکن بیوروکریسی نے وہ ہولڈنگ ٹیکس کے نوٹس جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کبھی کبھی محکمہ میں تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سنسنی خیز بنیادوں پر نوٹس جاری کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرنے والوں کو ہراساں کرتے ہیں اور بعد میں مناسب طریقے سے سامنا کرنے پر واپس لے لیتے ہیں۔ اگر پاکستان میں مسائل ہیں تو بھی ہم پرتعیش زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو دوسرے ممالک میں نہیں ملتی۔ ہم دوسرے ممالک میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنا مقصد جلد از جلد مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر ہمارے تاجر اچھی تجاویز لے کر آئیں تو اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں۔ حکومت بندرگاہ پر موجود کنٹینرز چھوڑ سکتی ہے۔ در حقیقت وہ بہت جلد از جلد ریلیز ہونے والے ہیں۔ مجھے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کی فکر نہیں کرتے۔ ہر کوئی اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنی صحت پر بھی توجہ دینی چاہیے جو سب سے ضروری چیز ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کر کے اللہ کو ہمارا ساتھی بنائیں۔ ہمیں قانون وراثت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ لوگ صرف قربانی کے لیے ادائیگی کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جانور خریدنا اور پھر اپنے گھر پر خود قربانی کرنا اور خود تقسیم کرنا اس کے پیچھے منطق ہے۔ یہ عمل ضروری ہے۔ میں نے حکومت کو تجویز دی تھی کہ اگر کوئی ٹیکس دہندہ پچھلے سال کے مقابلے میں 25% زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے تو انکم ٹیکس ریٹرن کی کوئی جانچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس عمل سے 3 سالوں میں حکومت کی خالص آمدنی میں 75% اضافہ ہوتا، لیکن بیوروکریسی ایسا نہیں ہونے دیتی۔ اس کی بجائے حکومت نے ہر ٹیکس ادا کرنے والے کو بغیر کسی تنخواہ یا انعام کے وہ ہولڈنگ ایجنٹ مقرر کیا ہے۔ اگر ٹیکس دہندہ ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی میں ناکام رہا تو اسے اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ FBR کا کام ہے، انہیں یہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ FBR کا عملہ زیادہ ہے، پاکستان اسٹیل مل بھی زیادہ اسٹاف کی ایک مثال ہے۔ یہ مل کئی سالوں سے خسارے میں ہے، اسے بہت پہلے بیچ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مشیروں کی بات نہیں سنی۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس طرح ہماری حکومت PIA، ریلوے جیسے دیگر منصوبے ہر سال خسارے میں چلا رہی ہیں اور ان شعبوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہماری قوم کام کر رہی ہے مخالف سمت۔ ہم ترقی اور خوشحالی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کچھ بلڈنگ اسٹرکچرز بناتے وقت
इंजीनियर सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में आर्किटेक्ट ही पास होता है। पाकिस्तान में हर जगह हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसकी मौजूदा दुनिया में जरूरत है। हमारा तालीमी सिलेबस पुराना है, दुनिया इर्तका के अमल पर है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। फॉरेन एक्सचेंज के मौजूदा मंजरनामे पर तबादला ख्याल हमारे बैंक इस कमी के जिम्मेदार हैं। ये सिर्फ $30 बिलियन की बात है। बैंक अपने मुनाफा की तलाश में है। अगर मार्केट की कीमत के मुताबिक USD का बैंक रेट बढ़ जाता है तो मौजूदा कमी पूरी हो जाएगी और इन तमाम मसाइल को हल किया जाएगा जिनका हमें अब सामना है। अशिया की कीमतें यकीनन बढ़ेंगी, जैसा कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा और इस तरह के दीगर ममालिक में हो रही हैं। हमारे लोगों के पास अमेरिकी डॉलर और गैर मुल्की करेंसी भी बहुत ज्यादा है। असल में कोई कमी नहीं है, मगर जाती मुफाद परस्त टोले ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे लोग खैरियत से हैं। हमारी ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चलती है, क्योंकि हमारे पास लाखों बड़ी और छोटी कारें हैं। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ से काम नहीं कर रही। सिर्फ इन आउट पर तनख्वाह अदा की जाती है। इसका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें अपने आसपास के लोगों को अपने पांव पर खड़ा होने में मदद करनी चाहिए। इस तरह हम उनकी मदद नहीं करेंगे, हम अपनी मदद करेंगे। हमें मजबूत मुआशरा बनाना चाहिए। ये काम अखुवत जैसे इदारे कर रहे हैं। हमारी हुकूमतें गलतियां करती हैं। वो गंदम, चावल वगैरह की बरामद की इजाजत देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ज्यादा कीमतों पर बरामद करना पड़ती हैं। हमारा मुल्क स्मगलिंग माफिया से भरा हुआ है। चौकीदार उनके साथी बन गए हैं। अब एक दिन यहाँ तक के इंडस्ट्री यूरोप में बंद कर दिया गया है। अमीर गरीब हो गए हैं। पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बैठकर तवीलुल मुद्दती मुआशी पॉलिसियां बनानी चाहिए। उनमें सियासतदान, ताजर, ब्यूरोक्रेट्स, हुकूमत शामिल होनी चाहिए। हुकाम, मुशीर और तमाम स्टेक होल्डर्स इन्हें तवील मुद्दत के लिए कौमी इक्तिसादी पॉलिसी बनानी चाहिए। इस पर अमल पैरा होना चाहिए। हुकूमतों की तब्दीली से इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। हमारे टैक्सेशन सिस्टम में बहुत से मसाइल हैं। हमें अपने मसाइल को तहरीरी तौर पर हुकाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई 40 से 50% को छू रही है, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। हर कोई मनफी बात करता है, लेकिन अपना किरदार अदा नहीं करता। कोई नहीं जानता कि इसकी क्या जिम्मेदारी है। हमारी हुकूमत स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाकर अपनी खुद मुख्तारी खो चुका है। स्टेट बैंक और हुकूमत के दरमियान हम आहंगी है, बल्कि हमारी हुकूमत स्टेट बैंक का नौकर है। कमर्शियल बैंक भी खुद मुख्तार है। हमारी हुकूमत का अपने गैर मुल्की ज़खायर पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। हमारा ज़हन इजारादार है। हमें सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। दरामदात के मुतबादल के लिए सनतें बनाएं। हमें मकामी और बैनुल अक़वामी मसाइल का हल सीखना होगा। इस मौजूदा सूरत हाल में हमें हुकूमत को कायल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए था। मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए हमें अपनी हुकूमत के गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हमने हुकूमत को इजाजत दी वो जो चाहे करें, चाहे वो हलाल हो या नाजायज। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के साथ मसाइल पर बात करने या कानून का सहारा लेने के लिए हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया। हमें भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान बरामद कुनंदगान मुल्क की खिदमत कर रहे हैं।
سب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا 90% کاروبار دستاویزی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایوانوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ ادارے نااہل لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنے اوپر اٹھانا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ہم اپنے سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان برآمد کنندگان ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ سب کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا 90% کاروبار دستاویزی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایوانوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ ادارے نااہل لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنے اوپر اٹھانا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ہم اپنے سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔